اینٹی بایوٹکس کے حوالے سے اکثر اوقات میں جب آپ سے ڈسکشن کر رہا ہوتا ہوں تو یہ ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ کچھ اینٹی بایوٹکس ایسی ہیں کہ جو کہ آلموسٹ انجوڈیشیس یوز کی وجہ سے اور ارریشنل یوز کی وجہ سے ان کی سسیپٹیبلٹی جو ہے وہ انتہائی حد تک متاثر ہو گئی ہے اور وہ کسی بھی چیز میں کارآمد نہیں رہی. تو اسی طرح ایک اینٹی بایوٹک ہے لینزولڈ جو کہ نیسکل کے نام سے اویلیبل ہے, مختلف اور ناموں سے بھی اویلیبل ہے. اس کا استعمال بھی بڑا انجوڈیشیسلی ہو رہا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے اور اس کا استعمال جو ہے لائف تھریٹننگ انفیکشنز میں کیا جاتا ہے, جو کہ ایک انتہائی ایفیکٹو ڈرگ ہے. لیکن اس کا استعمال کرتے وقت ضرور اس بات کی تسلی کر لیں کہ کوئی بلڈ کلچر یا جو کوئی زخم وغیرہ ہے اسکن میں, خصوصاً ڈائبیٹک لوگوں میں ڈائبیٹک فٹ کے حوالے سے, یا مختلف قسم کے آج کل اسکن پر جو دانے نکلتے ہیں, یا کسی کو ہاسپٹل انڈیوسڈ انفیکشن ہوتا ہے, تو ان میں MRSA یعنی میتھیسیلین ریزسٹنٹ اسٹیفلوکوکس آریس کا انفیکشن اگر ہوتا ہے, اس کا ایک کلچر بیسڈ آپ کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے. تو اس اینٹی بایوٹک کا استعمال اگر کیا جائے تو نہ صرف اس اینٹی بایوٹک کو ہم بچا سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے, جن میں سسیپٹیبل آرگینزم پایا جاتا ہے, اور اپنے معاشرے کے ساتھ ایک بہتری یہ کر سکتے ہیں کہ اس اینٹی بایوٹک کو بھی ریزسٹنس کریٹ نہ ہو, کیونکہ انجوڈیشیس یوز کی وجہ سے, ارریشنل یوز کی وجہ سے, سب آپٹیمل ڈوز کی وجہ سے, یعنی ڈوز پراپر نہیں ملتی, ڈیوریشن پراپر نہیں ہوتی, ارریشنلی اس کو ایڈوائز یا پرسکرائب کر دیا جاتا ہے, اور ان انفیکشنز میں جو کہ نارمل طور پہ جو عام اینٹی بایوٹکس ہیں جس طرح ایماکسیسلین یا سیفریڈین وغیرہ یا کو ایماکسی کلیو وغیرہ, اسی طرح جو ویبرامائسین یعنی ڈاکسی سائکلینز وغیرہ ہیں, ان کے ساتھ وہ کور ہو سکتی ہیں, ان میں بھی اس کا استعمال سٹارٹ کرا دیا جاتا ہے, جو کہ انتہائی غلط عمل ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی اینٹی بایوٹک ہے جو کہ ہمارے پاس جتنی کم اینٹی بایوٹک سسیپٹیبل رہ گئی ہیں مختلف لائف تھریٹننگ انفیکشنز کے لیے, یہ ان میں سے ایک ہے. تو اس کو ہم نے پریزرو رکھنا ہے, اور کلچر بیسڈ ایویڈنس اگر نہ ہو تو اس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا. اس کا استعمال لائف تھریٹننگ نمونیا میں ہو سکتا ہے, اس کا استعمال میتھیسیلین ریزسٹنٹ جو اسٹیفلوکوکس آریس کے انفیکشنز ہوتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے. یہ ایک ICU ڈرگ ہے. اور یا پھر ان انفیکشنز میں جس طرح کے ڈائبیٹک فٹ جن میں جو بون کا انفیکشن ہو جائے یا سافٹ ٹیشو کا انفیکشن ہو جائے, ان کے لیے ہم پرولونگ عرصے تک اس کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ انفیکشن ختم ہو. اور ڈائبیٹک فٹ یعنی جو شوگر کے مریض کے پاؤں میں زخم ہوتے ہیں اس کا اس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں کہ ان میں جو GI کے بیکٹیریا ہیں, گٹ کے بیکٹیریا ہیں, گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہیں, اور خصوصاً سالمونیلا ٹائفی میں بھی کچھ جگہ پر جو کلچرز ہوتی ہیں ان میں جو لینزولڈ ہے وہ سسیپٹیبل ہوتا ہے اور بیکٹیریا اس کے ساتھ سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو یہ بیکٹیریسائیڈل ڈرگ کے طور پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں اسکن ریش ہو سکتا ہے, نوزیا ہو سکتا ہے, وامٹنگ ہو سکتی ہے, بد ہضمی ہو سکتی ہے, اور اس کے جو بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں اکثر اوقات جو اسکن ریش ہوتی ہے یا الرجک ری ایکشن ہے وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. زیادہ تر لوگوں کو اس کے ساتھ انسومنیا یعنی جو نیند کی آنے کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, ان کی نیند کم ہو جاتی ہے, ان کو جاگنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں میں ٹینائٹس یعنی کانوں میں شور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور جو انزائٹی کا شکار لوگ ہیں ان لوگوں میں اس کے ساتھ ان کی ہارٹ بیٹ اور ان کی انزائٹی بھی بڑھ سکتی ہے. ڈرگ انٹریکشنز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مختلف قسم کے اینٹی بایوٹکس کے ساتھ اس کا استعمال اگر کمبائن کیا جائے تو اس کی ایفیکیسی میں فرق پڑ سکتا ہے. پھر اگر پروٹون پمپ انہیبیٹرز دینی ہو تو وہ اس کے ساتھ سائملٹینیسلی یعنی ایک ساتھ نہ دیا کریں. اس کی ڈوز انجیکٹیبل انفیوژن فارم میں بھی اویلیبل ہے, اورل فارم میں بھی اویلیبل ہے, سسپینشن فارم میں بھی اویلیبل ہے. لیکن صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اوور دی کاؤنٹر سیل نہ ہو, اس کی سیلف میڈیکیشن نہ ہو, کوئی خود سے اس کا استعمال نہ کرے, اور محض جو کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں وہی اس کو تجویز کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی بیماریوں میں آپ کو افاقہ حاصل ہو سکتا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں, اینٹی بایوٹکس ہیں, ان کو ہم اپنی اگلی نسلوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بچا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ پھر کارگر رہیں اور ان کے اگینسٹ ریزسٹنس ڈیولپ نہ ہو. خواتین حضرات, امید کرتا ہوں کہ جو معلومات میں نے آپ تک پہنچائی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.